السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اچھا جناب، آج ہفتے کا دن ہے اور تقریباً 2 بجے میں نے اپنی ڈیوٹی آف کی اور گاؤں کی طرف آیا ہوں۔ جیسا کہ میں اپنے تمام ولاگس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ اتوار والے دن یعنی سنڈے والے دن میری چھٹی ہوتی ہے، جیسے ہر بندے کی ہوتی ہے۔ لیکن اصل میں سنڈے والے دن میرے بچوں کی چھٹی ہوتی ہے، سمجھو میری چھٹی نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے آ کر اپنا سارا ٹائم ان کو دینا ہوتا ہے ایک دن کے لیے۔ اور میں تقریباً وہاں سے 2 بجے میں نے ڈیوٹی آف کی اور 4 بجے میں گھر پہنچا ہوں، اور ابھی جو ٹائم ہے وہ تقریباً 5:15 کا ٹائم ہے۔ میں نے جیسے ہی گھر بائک کھڑی کی تو بچوں نے کہا کہ بھائی چلیں ڈیرے پر۔ اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے دیہات میں یہ جو بیروں کا موسم بہت زیادہ ہوتا ہے، بیریں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم دیہاتیوں کے لیے تو پارک نہیں ہوتے، بس یہی ہمارا جو ماحول ہے ادھر کا، دیہات گاؤں، یہی ہمارے لیے پارک ہوتا ہے اور یہی انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ تو جناب میں نے آتے ہی موٹر سائیکل کھڑی کی، 10-15 منٹ میں نے ریسٹ کی۔ ریسٹ کرنے کے بعد میں نے دوبارہ بائک کو نکالا اور ابھی ہم آئے ہیں ڈیرے کی طرف۔ ایک تو وزٹ ہو جائے گا، بڑا پرسکون ماحول ہے یہاں پر، موسم بڑا زبردست ہے، خوشگوار ہے، اور ارد گرد آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بادل ہلکے پھلکے ہیں، لیکن کل بھی ابھی بارشیں چل رہی ہیں۔ اور یہ آپ سامنے دیکھیں تو گندم بالکل براؤن ہو چکی ہے، یک دم تقریباً 8-10 دن کے اندر یہ گندم تیار ہو گئی ہے۔ ابھی تک ہماری طرف کٹائی کا عمل شروع نہیں ہوا، لیکن جو دن گزر رہا ہے آہستہ آہستہ یہ عمل شروع ہو جائے گا۔ دوسرا، اس بار جو کٹائی ہے کافی نقصان پہنچا ہے گندم کو، کافی گندم جو ہے تقریباً 50% گندم گر چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب گندم گرتی ہے تو اس کی اوسط میں بھی اچھا خاصا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے گا، دعا ہے اللہ سے کہ زمیندار جو ہے نا وہ دل ہے پاکستان کا، کیونکہ 70% لوگ زراعت سے جڑے ہوئے ہیں، تو باقی جو ہیں وہ کوئی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، کوئی پرائیویٹ، تو اس طرح ہر ایک بندے کا ایک نظام ہے۔ لیکن زمیندار کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس کی مہینے والی سیلری نہیں ہوتی، اس کو 6 مہینے کا فصل ہوتا ہے اور وہی اس کا نچوڑ ہوتا ہے 6 مہینے کا، اسی میں سے اس نے اپنا خرچہ بھی نکالنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہر ایک چیز اسی سے مینج کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال اس بار لگتا ہے ایسا ہے کہ حالانکہ ہماری طرف یہ جو کٹائی کا عمل ہے یہ ابھی بھی ہاتھ سے لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ درانتی کے ساتھ لوگ کٹائی کرتے ہیں، اور کچھ گندم اگر صحیح حالت میں ہو، جیسے یہ گندم ابھی مکمل کھڑی ہوئی ہے، اگر اس حالت میں گندم کھڑی ہو، ویسے تو بظاہر یہ جو آپ کو ایک علاقہ نظر آ رہا ہے یہ بالکل صاف کھڑی ہوئی ہے، تو اس طرف اگر آپ دیکھیں تو اس طرف نا جگہ جگہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ہماری طرف ریپر چلتے ہیں، ریپر سے مراد ٹریکٹر کے آگے ایک کٹائی والا بلیڈ لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کٹائی ہوتی ہے، پھر لوگ گانٹھیں خود بناتے ہیں، گانٹھیں بنا کر پھر اگلا پروسیس اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو پھر ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد پھر دن ہوتا ہے جب وہ تھریشر لگاتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ رہی ہے، ہماری طرف بھی اب لوگوں نے پچھلے سال جو ہے نا ہارویسٹر مشین، جس کو ہم بڑولا بولتے ہیں اپنی پنجابی زبان میں، بڑولا کافی تعداد میں چلا ہے۔ اس کا فائدہ تو بہت ہے بڑولے کا، کیونکہ زمیندار کی کٹائی ہوتی ہے نا ہاتھ سے کٹائی یا اگر ریپر کی کٹائی ہے، اس کا خرچہ بہت زیادہ پڑتا ہے اور زمیندار کو اس سے نقصان ہے، کیونکہ زمیندار 6 مہینے کا فصل ہوتا ہے، ڈیزل ہے جناب، اس کی محنت مشقت ہے، پانی ہے، بجلی کا خرچہ ہے، یہ سب چیزیں اس نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ ابھی بڑولے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جناب اگر کوئی 2-4 ایکڑ 3 ایکڑ کا کوئی مالک ہے، ہماری طرف تو بس یہی چھوٹے زمیندار ہیں، 5 ایکڑ سے 10 ایکڑ سے لے کر 1-2 ایکڑ کے قریب، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن اس نے جناب مشین لگائی اور اپنا جو گندم ہے وہ نکالی اور گھر چلا گیا۔ لیکن جو بڑے زمیندار ہیں جنہوں نے مال ڈنگر رکھا ہوا ہے نا، تو ان کے لیے ذرا پرابلم ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کیونکہ ان کی جو توڑی ہوتی ہے، جو بھوسا ہوتا ہے نا، وہ بڑے کام کا ہوتا ہے، انہوں نے پورے سال چلانا ہے مال ڈنگر کے لیے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ریپر سے کٹائی ہو یا پھر ہاتھ سے کٹائی ہو، چاہے خرچہ زیادہ آ جائے، لے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو توڑی ہوتی ہے، جو بھوسا ہوتا ہے، وہ ذرا
کلین ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، مال ڈنگر کے کھانے کا قابل ہوتا ہے۔ یہ جو ہارویسٹر کی کٹائی، پھر وہ چیپر لگتا ہے، پیچھے ایک مشین ہوتی ہے ٹریکٹر کے پیچھے، وہ توڑی بناتی ہے، وہ بہت نقصان کرتی ہے، یعنی کہ اس میں مٹی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا حالت ہے۔ اس میں سے آدھا تو زمیندار نے تنگ ہو کے، آدھا تو جناب کٹائی کر کے گھر کی طرف لے گیا، اور اس طرف آپ دیکھیں تو اس طرف کافی بہتر کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب جو تھریشر لگتی ہے نا، جب گندم کٹائی ہوتی ہے، جب اس کی گندم گہی ہو رہی ہوتی ہے اس کی، تو جو توڑی ہوتی ہے نا، جو بھوسا ہوتا ہے، تو اس کا یہ زمیندار کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو گند ہوتا ہے نا اس کے ہلکا، جو مال ڈنگر کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اس کو ذرا دور کی طرف پھینکا جاتا ہے، جو صاف ستھری ہوتی ہے وہ نزدیک تھریشر کے پاس ہوتی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا بڑے شوق سے مال کھاتا ہے۔ اس میں سے گند، مٹی وغیرہ یہ سب سمجھ لیں ایسے جیسے گندا پانی ہوتا ہے، تو آپ کسی چیز کے ساتھ اس کو فلٹر کرتے ہیں نا، تو صاف پانی پھر آپ کے پینے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ توڑی کا بھی یہی نظام ہے۔ بہرحال جناب، آل پنجاب میں تقریباً ہر طرف میں نے دیکھا ہے گندم پک کر تیار ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ موسم جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے، موسم کلین ہے، اور اگر 10 سے 15 دن، یعنی کہ آپ مہینہ کر لیں، آنے والا اگر مہینہ اگر اللہ پاک نے اپنی رحمت سے بچایا تو زمیندار اپنی یہ گندم نکالنے میں کامیاب ہوگا، اور زمیندار کامیاب ہوگا تو پورا پاکستان کامیاب ہوگا، کیونکہ یہی گندم پھر منڈیوں کے ذریعے ہر بندے کے گھر تک پہنچتی ہے۔ باقی جناب اگر ویڈیو اچھی لگے، لاسٹ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کہ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے، میرے چینل پہ آئے تو بغیر سبسکرائب کیجیے، آپ مت جائیے۔ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹس باکس میں رائے بھی ضرور دینی ہے، اور لائک بھی ضرور کرنا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔